اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ الصلاۃ والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ کافی تعداد میں آپ رات کے حصے میں بھی تشریف فرما ہیں، کوشش فرما لیں کہ صلوات حسن مولا کی ذات پہ سارے بلند آواز سے تلاوت فرما لیں۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ ہے اجازت نوکری شروع کیجئے، تھکے تھکے لگ رہے ہو، لیٹ میں نے نہیں کیا، میرا قصور نہیں ہے اس میں، ذرا مسکرا کے دیکھتے رہنا مجھے۔ بڑے محترم جوان بزرگان سادات عزادار تشریف فرما ہیں، آج کی رات کے صدقہ میں مالک آپ کی اور بانیان کی رزق میں مزید اضافہ فرمائے، صحت سلامتی زندگی مولا مزید عطا فرمائے، دشمن کے شر سے مولا امان عطا فرمائے۔ جتنے آپ کے مرحومین ہیں، سادات کے مرحومین ہیں، پورے شرازی خاندان کے مرحومین، ملت کے شہداء خصوصاً سید شوکت شاہ صاحب، حسنین شاہ صاحب جن کے لیے حکم کیا گیا، پیر اصغر شاہ صاحب، ملت کے شہداء کے اور تمام مرحومین کے درجات مولا مزید بلند فرمائے۔ حسن مجتبیٰ کی نالین کے صدقہ میں مولا آپ کو اور بانیان کو کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ بیمار مومنین کو جہاں پر بھی ہیں مولا صحت عطا فرمائے، بے اولادوں کو مولا عزادار بیٹے عطا فرمائے۔ امام زمن شہنشاہ معظم کے ظہور میں اللہ تعجیل فرمائے۔ ہم گناہگاروں کو اپنے مولا کی زیارت نصیب فرمائے، مولا کی مزید معرفت عطا فرمائے۔ ہے اجازت چند لمحات عبادت میں گزار دیں۔ 3-4 آیتیں پڑھنی ہیں قرآن کی، پھر ذکر کا طواف شروع کر لینا ہے۔ لیکن آیات کی تلاوت سے پہلے جب تک میں ایک بات نہ کروں جب تک جناب کو لطف نہیں آئے گا۔ سورۃ رحمان کی یہ آیات ہیں، اس آیت میں اس اللہ نے بڑے گھمنڈ بھرے لہجے میں بات کی ہے نسل آدم کے ساتھ۔ سبحان اللہ، آپ کے کیا کہنے جی؟ تکبرانہ انداز ہے توحید کا، اور سارا زمانہ یاد رکھے گھمنڈ، تکبر، فخر اللہ کے علاوہ سب کے لیے حرام ہے۔ آپ کے کیا کہنے جو ہاتھ بلند ہو بھی گئے؟ ماشاءاللہ آپ کے چہرے بتا رہے ہیں، آپ تشریف فرمائیں، بڑے بڑے عزت والے لوگ تشریف فرمائیں جی۔ گھمنڈ صرف اللہ کو ہی یہ صفت خدا کے پاس ہے، یعنی خود مسجد قباء مدینہ کے باہر مسجد ہے، اس کے محراب میں بیٹھ کر امیر المومنین نے اللہ سے کہا تھا پروردگار تو نے اپنی ہر صفت کا مظہر مجھے علی کو بنایا ہے، یہ گھمنڈ والی تکبر اور فخر والی صفت تو نے اپنے پاس رکھ لی، وہ مجھے علی کو بھی نہ دی۔ اللہ کہتا ہے یا علی گھمنڈ مجھے ہی اچھا لگتا ہے، چونکہ میں ہی تو ہوں جسے علی بھی سجدہ کرتا ہے۔ وہ ہاتھ محتاج نہ ہو جو ہاتھ آج کی رات پھیلا ہوا ہے سرکار۔ اللہ اکبر، تھوڑی سی کوشش کر لو جوان ہے ادھر والے بولے نہیں ہو یا تھوڑے داد دیے آپ نے، چلے گزارا ہو گیا جی۔ اسی مسجد قباء کے محراب میں آپ کے مرشد علی نے اللہ کو سجدہ کیا، خالق کی آواز آئی یا ملائکاتی و یا سقانا سماواتی مم مثلی۔ ہائے 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 ہائے، مل گئے وہ لوگ جنہیں میں آدھی رات کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اے میرے فرشتوں، اے آسمان کے باسیوں، ہے کوئی مجھ جیسا؟ فرشتوں نے عبادت چھوڑی، سجدے چھوڑے، ریاضت چھوڑی، ملکوتی بدن کانپے اس کے جلال کے سامنے۔ جبریل نے آگے بڑھ کر کوشش کی، مالک کس نے تیری برابری کا دعویٰ کیا جو تو کہہ رہے ہے کوئی مجھ جیسا؟ اللہ کہتا جبریل وہ کون ہے مائی کا لال جو میری برابری کر سکے؟ تو پھر مالک کیوں کہہ رہے مم مثلی؟ اللہ کہتا ہے وہ مسجد قباء کے محراب میں دیکھو، ہے کوئی مجھ جیسا؟ چہرہ بھی میرا، سجدہ بھی میرا۔ کنجوس ہے وہ بندہ یا اسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے جو ہاتھ علی کی سلام کے لیے بھی بلند نہ ہو سکا ہے۔
جس کی چھت پہ علامہ تھوڑا اونچا ہاتھ کرے یار حیدری یار. اللہ تیرے میرے سجدے کے انتظار میں نہیں بیٹھا کہ یہ کھوپڑی سجدہ کرے گی تو وہ مسجود مانا جائے گا. اسے علی نے ایسا سجدہ کیا ہے اسے پھر کسی کے سجدے کا مزہ آیا ہی نہیں ہے. ایک دو جو منہ بنا کے بیٹھے ہو, کیوں بھائی تیرے اور علی کے سجدے میں فرق ہے. وہ بھی علی کی عبادت. علی کہتا ہے انا اس پر پھر 5-10 دن چاہیے اگلے, پھر ہاں یہ 5 دن ختم ہو گئے ہیں. علی فرماتے ہیں انا العابد, میں علی خاص ترین اللہ کا عابد ہوں. ایک دو. علی فرماتے ہیں آدم عابد ہے, موسیٰ عابد ہے, عیسیٰ عابد ہے, ابراہیم عابد ہے, نوح عابد ہے, یعقوب ایوب عابد ہے, یوسف یوحنا عابد ہے, میں العابد ہوں. مولا فرماتے ہیں آدم سے عیسیٰ تک جتنے نبی ہیں وہ اللہ کے عابدین ہیں, میں العابد ہوں, خاص ترین عابد. مولا آپ خاص عابد کیوں؟ قیمت نہ ملی تو میرے پچھلے 4 دن ضائع ہو گئے ہیں, قیمت مل گئی تو قبر میں علی کے سامنے آپ کی گواہی دوں گا. علی فرماتے ہیں آدم سے عیسیٰ تک وہ عابد ہیں, میں العابد. کیوں؟ فرماتے ہیں ان نبیوں نے, آدم سے عیسیٰ تک کے نبیوں نے اللہ کی عبادت اس وقت کی تھی جب جگہ تھی, مصلی تھا. فرماتے ہیں میں نے اللہ کو تب سجدہ کیا ہے جب نہ جگہ تھی, نہ مصلی تھا, نہ. اب آپ نے کمال کر دیا ہے جی, کمال کر دیا ہے جی. جو آل محمد کے حبداروں نے ہاتھ بلند کر لیے, عزت دار ماتمی عزتدار سارے سادات خوش ہو گئے. آج مٹھے مٹھے ہو, تھوڑا گزارا ہو رہا ہے میرا, پھر بھی اس کو بھی چھیڑیں تو بڑا دن لگتے ہیں. ہاں, اور اسی مسجد قباء کے محراب میں علی نے اللہ سے کہا تھا الہی, ہائے ہائے میرا دل کرتا ہے میں پڑھتا جاؤں, آپ چپ کر کے سنتے رہیں. الہی ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا من جنتک بل وجدتک اہلا للعبادت. علی اللہ سے کہہ رہا ہے, پہلے اتنی جرت تو پیدا کر, بندہ اللہ سے کہہ رہا ہے. سر مارنے والے اچھے ہوتے ہیں, یوں یوں کرنے والے یہاں ہی ہیں نا جی, باقی اگر ہاتھ بلند ہو جائے تو ہمارا دل کرتا ہے کہ سب کچھ سنا دیا جائے. پہلے اتنا حوصلہ تو پیدا کرو کہ بندہ اللہ سے کہہ رہا ہے پروردگار علی تیری عبادت نہ تیری جنت کے لالچ میں کرتا ہے. اونچا نہیں بول سکتے ہو یار. نہ علی تیری عبادت تیرے جہنم کے خوف سے کرتا ہے. یا علی نہ جنت کا لالچ نہ جہنم کا خوف, پھر عبادت کیوں کرتا ہے؟ علی کہتے ہیں میں نے کائنات میں نگاہ دوڑائی ہے, سوائے تیرے کوئی جچائی نہیں ہے جسے علی سجدہ کرتا. ہائے ہائے ہائے, تو ہی سجدے کے لائق ہے میرا اللہ. یہ ضروری ہے, یہ ضروری باتیں ہیں جو آپ تک میرے مولا کے فرامین پہنچ رہے ہیں. علی کی ولایت میں معجزہ ہے, علی کی ولایت میں ایک معجزہ ہے. میں بتاؤں کیا ہے؟ کہ جتنا بندہ علی سے محبت کرتا ہے جائے گا اتنی خود بخود اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوتی جائے گی. ادھر والے تھوڑی سی تو زحمت کر لیں ذرا, آج تو محنت کر لیں میری. اگر بندہ توحید سے اللہ سے دور ہوتا جا رہا ہے تو اس کا مطلب علی دل میں نہیں ہے. علی سید الموحدین ہے, توحید پرستوں کا سردار ہے. علی سے بڑا اللہ کا عاشق ہے ہی کوئی نہیں. چلیں میرا چونکہ یہ نہیں, پھر میں نے کہا اس کے 5-10 دن اور چاہیے, تو چونکہ اور آپ جیسے لوگ بھی چاہیے مجھے, اور آپ مجھے سامنے ہیں. تکبرانہ انداز ہے اللہ کا, گھمنڈ بھرے. تو کیوں کر گئے ہو یار, ابھی تو آیتیں نہیں پڑھی. گھمنڈ بھرے لہجے میں اللہ کہہ رہا ہے. کیا بات ہے آپ کی. اللہ کہتا ہے میرے حبیب یہ آدم کے بچوں سے پوچھ تو صحیح کہ یہ اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ میں اللہ کتنا بڑا خالق ہوں. واہ 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 واہ. میں اللہ کتنا بڑا صناع مطلق ہوں. میں اللہ کتنا بڑا ازلی اور ابدی کاریگر ہوں. مولا کے سامنے توحید پڑھنے کا ایک اپنا مزہ ہے, وہ بھی جو علی نے بتائی ہے. واہ 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 یار.
قبلہ بندے ابھی تک علی تک نہیں پہنچے تو خدا تک، واہ یہ منہ اور مسور کی دال. وہ اللہ ہے، وہ جلال ہی جلال ہے، بس وہ ہے، وہ واجب الوجود ہے، وہ اتنا بڑا واجب الوجود ہے کہ اس کی وجہ سے سارے وجود ہیں. پروردگار کیا بنا بیٹھا ہے ایسا کہ اپنے ہی بنائے ہوئے پر خود ناز کر رہا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. قسم سے خوش آپ نے دل ٹھنڈا کیا ہوا ہے میرا. آپ میری گڈ بک میں ہیں سرکار. میں قبر تک آپ کو نہیں بھول سکتا، جنت کے دروازے تک آپ سب کے لیے دعاؤں میں یاد رکھوں گا. بس تم سے مولا کے سمجھ خوش آمد نہیں کر رہا. کیا بنا بیٹھا ہے مالک کے اپنے بنائے ہوئے پہ غرور کر رہا ہے، ناز کر رہا ہے، گھمنڈ کر رہا ہے. اللہ کہتے ہیں دیکھ میں نے کیا بنایا ہے. کیا فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم مرج البحرین یلتقیان. ہاتھ اٹھانے والوں کو میری طرف سے واہ واہ ہے. جو قرآن سمجھ گیا انہیں جعفر ان کا نوکر ہو گیا ہے. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. سلامت رہیں آپ بچے، بول پڑے میرے شاعر کے یاد. اللہ کہتا ہے میں وہ ازلی اور ابدی کاریگر ہوں. بسم اللہ جی. جس نے دو برابر کے سمندر آپس میں ملائے ہیں. مرج البحرین، یہ بحرین تسنیہ کا صیغہ ہے. تسنیہ عربی میں برابری پہ بنتا ہے. یہ میں نے آپ کو دوسری مجلس میں بتایا بھی ہے کہ یہ برابری کا ہے. جس طرح حسنین، دو برابر کے حسن. کہاں چلے گئے ہو یار؟ تیرے مرشد حسین علیہ السلام کا نام بھی حسن ہے. اب یہ بات تو نہیں ہے کہ آپ نے نہیں سنی تو آپ اس پہ واہ واہی نہ کریں، جبکہ نئی بات پر خوش زیادہ ہونا چاہیے. بندہ نئی موٹر سائیکل لے لے تو محلے کو نہیں سونے دیتا. تو آپ کو مولا کی فضیلت میں آپ کی بارگاہ میں ہدیہ کر رہا ہوں. سرکار کریم کربلا کا بھی نام حسن، اس لیے حسنین، دو حسن. یہ تو پھر لوگوں نے گزارش کی یا رسول اللہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، بڑے شہزادے سے مخاطب ہیں کہ چھوٹے سے، تو ذرا ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے. تو پھر حسین علیہ السلام کا نام رکھا حسین. میں علم کی دھرتی پہ کھڑا ہوں، پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے لٹریچر والے لوگ تشریف فرمائے. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں حسین کا جو معنی ہے نا، حسین کا معنی کیا ہے؟ یہ حسن کا اسم مصغر ہے. حسین کا معنی ہے چھوٹا حسن. ہاتھ یہیں پہ اگر آپ نے بلند کر لیے تو آپ نیچے نہ کرنے میں جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. آپ کا رزق نہ بڑے مذاکری چھوڑ دو، اتنا بڑا دعویٰ ممبر پہ کر رہا ہوں یار. حسین کا معنی ہے چھوٹا حسن. پتہ نہیں کتنا بڑا ہے علی کا بڑا بیٹا حسن، جس کے سامنے حسین بھی چھوٹا ہو جاتا. جیو یار، کمال کے لوگوں سے ملاقات میرے مولا نے کروا دیے یار. حد کر دیے خوشاب کی سرزمین میں. حیدر تکنا نہیں ہے، تھوڑا سن لینا لیکن ستھرا سن لینا، پھر کل ملاقات کر لیں گے. حیدری ہر حلالی کو، بزرگوں کو، جوانوں کو، سادات آزاد. میں نوکر ہو گیا جی، سب کو سلام کر دو. عابد شاہ صاحب کو مولا صحت سلامتی عطا فرمائے. آپ آزاداروں کو مولا صحت دے. حسن مولا کے سنالین کے صدقے میں لے جاؤ، جو مانگنے آئے ہو یا نہیں بھی مانگنے آئے ہو وہ پھر بھی دے دیں گے. یہ یوں کرنے والے کو صرف تھوڑا دیتے ہیں، جو آ گیا ہے تو بس لے جا. جس طرح حسنین، دو برابر کے حسن، اسی طرح اللہ کہہ رہا ہے مرج البحرین، کہ میں نے دو برابر کے سمندر آپس میں ملائے ہیں. اچھا پتہ ہے قرآن میں بھی ایک معجزہ ہے کہ قرآن اسی کو ہدایت دیتا ہے جو قرآن کے وارث سے رجوع رکھتا ہے. ہمارے پاس قرآن کے اللہ نے 14 وارث دیے ہیں. ہمیں کسی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم نے اپنے وارثوں کا سہارا لینا ہوتا ہے. کیونکہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اللہ کہتے ہیں اس کتاب کے وارث ہیں.
اور یہاں پر ایک جملہ میں کہے بغیر آگے جا ہی نہیں سکتا، میں بیمار ہو جاؤں گا، جملہ اتنا بڑا ہے، واہ 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 واہ، خود کو بھی واہ واہ میں نے کر لی، چونکہ بات بہت بڑی ہے۔ جو کچھ میں گفتگو کر رہا ہوں یہ میرا کلام ہے، تو اس کا ذمہ دار میں ہوں، میرا بانی نہیں، میرے دوست نہیں، میرے مجمع نہیں، میری اولاد نہیں، کیونکہ کلام میرا ہے۔ چپ کیوں کر گئے ہو یار؟ تو ضامن بھی تو میں ہوں، وارث بھی میں ہوں، ذمہ دار بھی میں ہوں۔ پتہ نہیں حضرت صاحب کیا اللہ کا 14 کے ساتھ گہرا کوئی تعلق ہے ایسا کہ قرآن کلام اللہ کا ہے، وارث یہ ہیں۔ واہ واہ، ہاتھ اٹھانے سے میرا حوصلہ بلند ہو جاتا ہے اور آپ کو مولا خیرات عطا کر دیتا ہے۔ کنجوسی نہ کیا کرو، تھوڑے سے ہاتھ بلند کرو گے تو میں آپ کو پتہ نہیں کیا کیا ہدیہ کروں گا۔ سبحان اللہ، کلام اللہ کا ہے، وارث اس نے 14 کو بنایا ہے۔ بچے کو گھر میں اسکول میں چھوڑو، خالی دیوار میں، اسکول بھی ہے تو بلیک بورڈ بھی ہے تو سب کچھ ہے، وہاں ٹیچر ہی نہ ہو کیا پڑھے گا؟ بک بھی ہے۔ اسی طرح کتاب اللہ نے نازل کی ہے، سمجھانے والے بھی اس نے بھیجے ہیں، یہ اس کی ذمہ داری ہے اللہ کی، اس کے عدل کے خلاف ہے کہ اگر وہ سمجھانے والا نہ بھیجے تو۔ آپ کے کیا کہنے؟ اللہ کہتا ہے میں نے دو آپس میں برابر کے سمندر ملائے۔ اگلی آیت پر اگر آپ بول پڑو گے تو پھر نوکر، پھر محمد سے پکا، پروردگار تو اللہ ہے، تیرے ہاتھ میں قدرت کا تازیانہ ہے، تو ان اللہ علی کل شین قدیر کی مسند پر جلوہ فگن ذات ہے، تیری کن میں پتہ نہیں کیا 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 چھپا ہوا ہے، تو فخر کر رہا ہے دو سمندر ملا کر۔ تیرے لیے دو سمندر ملا دینا کون سی بڑی بات ہے؟ اس میں گھمنڈ والی بات تو نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں آگے پڑھ، ہے اللہ کہتے ہیں بینہما برزخ لا یبغیان، میری کاریگری دیکھ، دونوں سمندر مل بھی گئے، پردہ بھی رہا۔ جو پہنچ گئے ہو انہیں میری طرف سے قسم سے دل سے واہ واہ، میں دل سے واہ واہ آپ کو کر رہا ہوں۔ بینہما برزخ لا یبغیان، ایسا دونوں کے درمیان میں پردہ رکھا ہے کہ لا یبغیان، وہ گتھم گتھا نہیں ہو سکتے، مل کے مل نہیں سکتے۔ لطف آ رہا ہے تو آگے پڑھیں، نہیں آ رہا تو پھر یہیں پر دعا مانگیں۔ یہ تو آپ کا رہنا سہارا ہے نا، جیسے آپ حکم کریں گے۔ اچھا جی آؤ، بسم اللہ بابا جی، مولا صحت سلامتی دے بابا عابد صاحب جی، مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کا سایہ قائم رکھے، اتفاق محبت۔ یا رسول اللہ، چلو کوشش کر لو، ہے دریا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج آل محمد۔ دونوں سمندر مل بھی گئے، ہائے ہائے ہائے، آپ کو واہ واہ۔ بندہ جو بولنا شولنا نہ جانتا نا، ضروری نہیں ہے کہ بندہ اٹھ اٹھ کے داد دے، یہ ضروری نہیں ہوتا۔ بندہ کوٹھے تے کھلو کے آکھے نا یا علی، تو علی کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہو جانا، تو ہولی ہولی چاہے نا یا علی، تو علی کے فضائل گھٹ نہیں جانے۔ یہ اپنے اپنے اندر کی کیفیت ہے، کوئی ہاتھ اٹھا لیتا ہے، کوئی خوش ہو جاتا ہے، کوئی مسکرا پڑتا ہے، کوئی واہ واہ کر لیتا ہے، کوئی چپ کر کے دعا دے دیتا ہے۔ آپ سارے ٹھیک ہیں، انکار اعتراض کسی پر مجھے نہیں ہے، لیکن اگر تھوڑا تھوڑا بولتے رہیں جوان تو دل کرتا رہتا ہے سنانے کو۔ دونوں سمندر مل بھی گئے، پردہ بھی رہا، مل بھی گئے، مالک پردہ بھی رہا، تو اللہ ہے، تیرے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں پھر آگے پڑھ، یخرجو منہما اللؤلؤ والمرجان، مل بھی گئے، پردہ بھی رہا اور موتی بھی نکلے۔ یہ ساری واہ واہ آپ کو ہے جنہوں نے انتظام کیا ہے، اہتمام کیا ہے، بانیان اور عزاداروں کو واہ واہ ہے ساری، یہ پیرو جی آپ کو واہ واہ ہے ساری۔ دونوں سمندر مل بھی گئے، پردہ بھی رہا، یار کیا بات ہے، مجھے لگ رہا ہے میں لکھنؤ میں آ گیا ہوں، اور موتی بھی نکلے۔ اب قرآن ماہ مبارک ہے، زیادہ پڑھا جاتا ہے اس ماہ مہینے میں، بندے کو ویسے ایک مہینے کا مسلمان نہیں ہونا چاہیے، ساری زندگی کا ہونا چاہیے۔
ایک مہینے میں داڑھی نہیں منڈوانی تھی، عید والے دن اس طرح پھروا لینا ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ خدا کا خوف ساری زندگی رہتا ہے کہ صرف ایک مہینہ تھوڑا ہوتا ہے۔ اور یہ بھی حدیث آپ کو الٹی سنائی گئی ہے کہ رمضان جو ہے نا یہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ الٹی روایت ہے۔ حدیث یوں ہے سرکار کی کہ رمضان و شہر و امتی و شعبان و شہری والرجب و شہر اللہ، فرمایا رمضان میری امت کا مہینہ ہے، شعبان مجھ محمد کا مہینہ ہے، رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ یا رسول اللہ رمضان امت کا کیوں، شعبان آپ کا کیوں، رجب اللہ کا کیوں؟ سمجھنے والے یہیں پہنچیں گے۔ فرمایا جس کو جس مہینے میں فائدہ ہوا اسی کا۔ ہائے ہائے ہائے، سمجھا رمضان میں میری امت کے گناہ معاف ہوتے ہیں تو ان کا، شعبان میں وہ آیا جس نے مجھے بچایا وہ میرا، رجب میں وہ آیا جس نے اللہ کے گھر کو آباد کیا۔ کوشش تو کر لو تھوڑی سی، ڈھیر ساری باتیں ہوتی ہیں، میں کہتا ہوں ساری کر دینی چاہیے۔ دونوں سمندر مل بھی گئے، پردہ بھی رہا، سبحان اللہ، اور موتی بھی نکلے لؤلؤ والمرجان۔ قرآن بولتا ہے، ویسے بندہ یوں یوں کر کے گزر جائے، قرآن ہدایت دیتا ہے۔ دونوں مذہب کے علماء کا میں ضامن ہوں، اہل سنت علماء کا بھی اور اپنے علماء نے تفسیریں بھر دی ہیں، دونوں کا ضامن ہوں۔ طبقے دو ہیں، روایت ایک ہے۔ اشارہ سمجھنا ہے، یہ ممبر نہ ہوتا، مائک نہ ہوتا، آپ یہاں پہ ہم نہ ہوتے، وہ ڈرائنگ روم میں گھر بیٹھے ہوتے تو بات کھول کے کرتے، اب یہاں پہ اشارہ ہی ہے۔ اشارے کی زبان پوری دنیا کی زبان ہے، یوں یوں کرو تو وہ بھی پانی دے دیتے ہیں جہاں ہم کو زبان بولی ہمیں نہ آتی ہو۔ اب دیکھنا اشارہ کیسا ہے، کسی کے خلاف نہیں ہے، بات ایسی ہے کہ وہ کھل نہیں سکتی ہے۔ سرکار مصطفیٰ نے انہی آیات کی تلاوت کی کہ میرا اللہ فرما رہا ہے میں نے دو برابر کے سمندر ملائے، درمیان میں پردہ رکھا، پھر موتی بھی نکلے۔ ایک بندہ مسجد میں اٹھا، اس نے ہاتھ باندھ کر کہا یا رسول اللہ آپ تو سب کچھ جانتے ہیں، ہمارے لیے ذرا وضاحت فرمائیے، مل بحران و مل حجاب و مل لؤلؤ والمرجان، وہ دو سمندر کون ہیں؟ جو اللہ نے درمیان میں پردہ رکھا ہے وہ کون ہے؟ جو موتی نکلے ہیں وہ کون ہے؟ اب جو ہاتھ اٹھ گئے ہیں تو یہ تو سمجھ گئے ہیں نا۔ فرماتے سنو انا علی والفاطمہ بحران عمیقان میں، فرمایا اللہ کے ایک سمندر کا نام علی ہے۔ داد تھوڑی ہو گئی ہے، میں ہوتا تو ابھی تک بول رہا ہوتا۔ میں پڑھتا اچھا نہیں ہوں، میں سنتا بڑا اچھا ہوں، سننا بھی ہر کسی کو نہیں آتا، جس کو آتا ہے وہ اپنے فن کا استعمال ضرور کیا کرے۔ فرمایا اللہ کے ایک سمندر کا نام علی ہے، دوسرے سمندر کا نام میری بیٹی سیدہ ہے۔ یہ دو برابر کے سمندر ہیں۔ میں اب ٹکر مارنے کو دل کرتا ہے کہ کیسے کھولوں بات کو۔ اب میں نے دو طبقوں کو پوری زندگی اپنی مجلس میں ذکر میں تکلیف نہیں دی، ایک سید کو اور ایک سفید ریش بزرگ کو، لیکن اب یہاں دونوں کو آج تکلیف دینے لگا ہوں۔ بچوں کو میں پہنچا نہیں سکتا، بچے ہیں تیز، اس زمانے کے بچے ماشاءاللہ پوری دنیا ان کی جیب میں ہے، پہنچیں گے، لیکن بزرگ ضرور مدد کرنا۔ یا رسول اللہ سمندر تو یہ ہو گئے، اللہ نے ان دونوں کے درمیان میں جسے پردے کے طور پہ رکھا وہ کون؟ فرمایا میں مصطفیٰ۔ جیو 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 جیو۔ اور میں نے بیر بابا شاہ جی، پیر عابد شاہ جی، مخدوم صاحب، ظفر خدا کی قسم ہے، قاری صاحب میں حیران ہو گیا علی کا ایک فرمان سن کے، میرا الٹا میرا کہتا میں گھوم جاؤں اور اڑتا رہوں۔ علی سے لوگوں نے پوچھا، جب علی اور بطول کی شادی ہوئی تو صبح علی سے دوستوں نے، مدینے والے نے پوچھا آپ نے محمد کی بیٹی کو کیسا پایا؟ علی فرماتے ہیں مجھ اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ علی کی زندگی ہے، میں جب بھی محمد کی بیٹی کو غور سے دیکھتا ہوں مجھے بطول نہیں رسول نظر آتا ہے۔ ہاتھ وہی بلند ہوتا ہے جس ہاتھ پر سیدہ راضی ہو جاتی ہے، اور آپ پہ راضی ہے حسین کی اماں، ہاتھ بلند کر کے حیدر، نہیں بلند بلند آواز سے حیدر۔
آباد رہیں یہ سادات عزادار یار، کیا سما بن گیا ان 5 دنوں میں مولا کی بارگاہ میں، اس سے بڑا اشارہ اور کیا ہو سکتا ہے یار؟ زمانے کو کیا خبر علی اور سیدہ کا رشتہ کیا ہے؟ آپ کے کیا کہنا ہے سرکار؟ حسین کی اماں علی کے گھر میں، کیونکہ الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہوتا ہے، بیوی محکومہ ہوتی ہے، لیکن علی کے گھر میں بطول برابری پہ آئی ہے۔ کدھر چلے گئے ہو؟ اللہ کی، اور جو اپنے بابا کے لیے عطا ہے، علی جیسے سلطان اعظم گھر میں برابری پہ رہی ہے بطول۔ بچے جانتے ہیں آپ کے مذہب کے، بلکہ عالم اسلام کا بچہ بچہ جانتا ہے، شیعہ سنی کی بات نہیں، پورے مسلمانوں کو پتا ہے کہ جو دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا، واہ 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 واہ، مہربانی سرکار، کچھ بندے کچھ ایسی بس حالتوں میں آ گئے، توحید جلال میں آ گئی، اور حبیب کو حکم دیا اللہ نے، میرا رسول، میرا محبوب، جی مالک، سب کے دروازے بند کر، بس 2 دروازے کھلے رہنے دے، ایک اپنا، دوسرا علی کا۔ بہت بڑے عالم کا جملہ میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، کاش یہ لفظ میں سنتا، پڑھنے والی ہستی کوئی اور ہوتی، میرا دل کرتا ہے میں اس پر اٹھ کے اڑ جاؤں، اللہ کی قسم ہے اشارہ۔ وہ کہتے ہیں علی کا دروازہ مسجد میں کھلا دینے کا جو اللہ نے حکم دیا ہے کہ حبیب علی کا دروازہ، حجرے کا دروازہ مسجد میں کھلا رہے، تو یہ دلیل بن گئی نا کہ جو کام مسجد میں ہوتا ہے بس علی کے حجرے میں بھی وہی ہوتا ہے۔ وہ ہاتھ ضرور اٹھا لے ایک دفعہ جس نے وصول فرمایا ہے نوکر کا پیغام، جس نے اپنے مولا کی شان سنی ہے یار۔ نوکر ہو گیا سرکار، نوکر ہو گیا، دعا مل گئی، عزادار خوش ہو گئے، سادات راضی ہو گئے، برادران بھائی بچے جوان سارے دعا دے رہے ہیں، ادھر والے ادھر والے، سب کو میں دعا کر رہا ہوں جی۔ حبیب سب کے دروازے بند، بسم اللہ جی، بس 2 دروازے کھلے رہنے چاہیے، ایک تیرا، دوسرا علی کا۔ 4 بندوں نے اعتراض کیا تھا مصطفیٰ کے سامنے علی کے دروازہ کھلا رہنے پر، 2 کا مجھے پتا ہے، 2 رسول کے چچا بولے، حمزہ اور عباس۔ یا رسول اللہ، جی چچا جان، برخوردار ہے علی ہمارے گھر کا، بچہ ہے ہمارا، بھتیجا ہے، چچا جان بات کریں، بھتیجا تو ہے۔ انہوں نے کہا جی علی کا دروازہ کھلا کیوں؟ ہائے ہائے ہائے، بس یہی توجہ چاہیے ہوتی ہے، اور ہمارے بند؟ مسکرائے محبوب خدا، فرماتے چچا جان جس نے علی کا کھولا ہے نا، تمہارے بھی اسی نے بند کی ہے۔ نہ میں نے اپنی مرضی سے، بھائی سلامت رہو یار، شہزادے بچے بول پڑتے ہیں، بزرگ تو ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ کیوں ڈھلے ڈھلے ہو بابا جی؟ داد دینی چاہیے، خوش ہونا چاہیے، یہی دن ہے، پھر پتہ نہیں زندگی لائے ملے نہ ملے۔ حیدری آج جس نے علی کا کھولا ہے، آپ کے بھی اسی نے بند کیے ہیں، نہ میں نے اپنی مرضی سے علی کا کھولا، نہ تمہارے بند کیے۔ دونوں بزرگوں نے کہا یا رسول اللہ سرکار چلو علی کا دروازہ کھلا رہے، ہمارے تو بند ہو گئے، ہم مسجد کی دیوار اور اپنے حجرے کی دیوار جو اس میں روشن دان رکھ لیں تاکہ مسجد کی ہوا اور روشنی ہمارے حجرے میں آئے۔ فرماتے چچا جان بالکل نہیں۔ واہ 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 واہ، دونوں اب چچا بھی ہیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ علی کا دروازہ کھلا ہے، ہمیں روشن دان کی بھی اجازت نہیں۔ شیعہ علماء نے نہیں لکھا، انہوں نے تو لکھا ہی لکھا، برادران اہل سنت کا بہت بڑا عالم امام غزالی، اس نے جو لفظ لکھا اس نے عرش اٹھا کر مومن کی جھولی میں رکھ دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا یا رسول اللہ وجہ علی کا دروازہ کھلا ہے، ہمیں روشن دان تک کی اجازت نہیں۔ غزالی لکھتا ہے کہ رسول اللہ ماب کے رحمت والے چہرے پر سرخی جلال ہے۔ فرماتے چچا جان میں بات ٹال رہا تھا، اگر آپ سننے پہ باضد ہیں تو پھر سنتے جائیے،
مجھے اللہ، آپ یا بولیں گے یا سارے چپ کر جانا، مجھے اللہ نے حکم دیا حبیب جن کے بچوں نے نطفے سے پیدا ہونا ہے ان کے دروازے بند کر، اور جس کے بیٹوں نے نازل ہونا ہے اس کا دروازہ کھل۔ ہاں ظہور ہوتا ہے ان کا یار، اللہ انہیں ظاہر کرتا ہے یار، ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ قرآن ہے، تفسیر ہے، فرمان ہے۔ میرے تیرے بچوں کی طرح یہ بچے نہیں آتے، یعنی میں پیدا ہوا تو مجھے غسل ولادت ملا، پہلے غسل دیتے ہیں پھر بسم اللہ، پہلے غسل دیتے ہیں پھر اذان اقامت۔ چپ نہیں کرنی اب بول پڑے ہو تو بولتے تھوڑا تھوڑا یوں کرتے رہو بھی، پہلے غسل دیتے ہیں تو پھر اذان اقامت۔ مطلب ہے کہ میں نجس پیدا ہوا تو نجس تھا نا، نجاست بتا رہی ہے کہ میں پیدا ہوا، غسل بتا رہا ہے کہ دلیل ہے کہ میں پیدا ہوا۔ بھری پڑی ہیں مذہب آل محمد کی کتابیں کہ اس آل محمد کے پاک گھر میں جو بھی بچہ آیا، ماں کو بھی اس وقت پتہ چلتا ہے جب دائیں پہلو میں ایک بچہ سجدے میں سر رکھ کے شہادت والی انگلی آسمان کی طرف کر کے جو آتے ہی اللہ کو سجدہ کر دے، ہائے ہائے ہائے، تو یہ پیدائش سے دیکھو لفظ اچھا استعمال کرنا چاہیے آل محمد کے ساتھ۔ جس طرح ہم اپنی جوتیوں کو، چاہے وہ آپ 10 لاکھ کی بھی جوتی لیں تو اس کو جوتی کہتے ہیں، لیکن آل محمد کی جوتیوں کو نالین کہتے ہیں، کہ اچھا لفظ استعمال کرنا چاہیے تاکہ بچے کو پتہ چلے کہ یہ اور ہیں ہمارے اور ہیں۔ اسی طرح اگر لفظ پیدا استعمال کرتے جائیں گے تو یہ بچے کے ذہن میں بیٹھ جائے گا کہ معاذ اللہ جیسے ہم پیدا ہوتے ہیں بس یہ بھی اسی طرح ہوتے ہیں۔ نہیں، آپ پر واجب ہے اپنے بچے کو سمجھانا، ہر چیز ہم پر نہ چھوڑو۔ معصوم کا فرمان ہے باپ کا جنازہ بیٹا خود پڑھے، یاد کرے گا تو پڑھے گا۔ تم نے تو تکبیر بھی پھیرنی ہو تو ہمیں بلاتے ہو، تو پھر جب ہوئی ہمارے پیچھے تو بسم اللہ پھر۔ نہیں، دین میں ترقی کرنی چاہیے، دین میں خود توجہ دینی چاہیے، علماء کے پاس بھی جانا چاہیے، علماء ہمارا ایک اثاثہ ہیں، لیکن خود بخود بھی سوچنا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا۔ افلا یتفکرون، افلا یتدبرون، تفکر کرو، خود تدبر کرو، عقل استعمال کرو۔ تو لفظ اچھے استعمال کرنے چاہیے نا آل محمد کے ساتھ۔ میں حدیث پڑھتا ہوں، سرکار 5ویں مولا کی حدیث ہے، لما تعلقت ارادت الحق بیجاز الخلق فابرز الحقیقت الاحمدیہ من قموم الحضرت الاحدیہ فممیزہ بمیم الامکان ثم انبجست منہ عیون الارواح۔ فرمایا جب بے دل کا دل بنا، کوئی تو ہو جو مجھے بھی بتائے، تو پھر اس نے آل محمد کو ظاہر کرنا شروع کیا۔ فرمایا سب کے دروازے بند، بس تیرا اور علی کا دروازہ کھلا رہے۔ تو یہ اللہ نے دلیل بنا دی کہ یہ کتنے طاہر اور مطہر ہیں۔ واہ 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 واہ، باتیں کھولیں تو پھر آپ حیران ہو جائیں گے، تو یا پھر دیواریں بھی بولیں گی۔ مجھے حسین کی قسم ہے، مولا لولو والمرجان، فرمایا الحسن والحسین، ہاں میرا حسن لولو ہے، میرا حسین مرجان ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ایک مسئلے کا حل دینے لگا ہوں، اس میں داد نہیں بنتی لیکن حل ہے آپ کے پاس، سن لینا۔ اب ہم پر اعتراض ہوتا ہے، یہ سوال کرتے ہیں کہ نسل امامت جو ہے نسل حسین سے چلی، نسل حسن سے نہیں۔ بھی حسن کی اولاد میں امامت نہیں تو حسین کی اولاد میں کیوں؟ بھائی حسن لولو ہے، لولو موتی ہوتا ہے، موتی ایک ہوتا ہے، حسین مرجان ہے، مرجان کی شاخیں ہوتی ہیں۔ یار کیا بات ہے یار، آپ کی قسم سے جو پہنچ گئے ہو نا، انہوں نے دل ٹھنڈا کر دیا ہے۔ علم، بندہ عالم نہ ہو تو علم دوست ہونا چاہیے۔ ہم تو طالب علم ہیں، ہماری تو طالب علمانہ گفتگو ہے، علماء تو بڑے بڑے ہیں جن کی وجہ سے ہم ہیں اور ان کی کتابیں پڑھ پڑھ کر آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ ہاں سر، میرے مذہب کے 3 طبقے ہیں جن پر میرے مذہب کی چھت کھڑی ہے، علماء، فقہا، فقراء۔
شمس بری کلندر شرازی سردار، جتنے دربار ہیں یہ فقراء ہیں، یہ بھی ایک ستون ہے مذہب شیعہ کا۔ تیرے بر صغیر میں جو شیعت پھیلی ہے وہ سادات کی وجہ سے پھیلی ہے۔ ہاں بھئی ہمارے خود بزرگوں نے بتایا کہ ہمارے پاس سید آتے تھے تو ہماری دادیاں پھوپھیاں جو سید کے پاس جاتی تھی، بابا جی میں منڈے دی شادی کی تھی 3-4 سال ہو گئے تو کوئی دعا کرو اللہ انہوں پتر دے وے، تو سید مجھ نہیں سر منگ دے، ایک ہی شرط رکھتے تھے، بیٹا اللہ دے گا علم لگائے گی۔ تو یہ مذہب شیعہ کی تبلیغ ہوئی ہے یار، یہ بڑا مشکل ترین مرحلوں سے گزر کے پہنچا ہے۔ علماء کی بھی محنت ہے، سادات کی بھی محنت ہے، فقہاء کی بھی محنت ہے، فقراء کی بھی محنت ہے۔ ہم تو آج اس محنت کا ثمر لے رہے ہیں اور آپ جیسے لوگوں کی زیارت کر رہے ہیں۔ علماء کی اتنی محنت ہے کہ ناخن تک نکالے گئے ہمارے مذہب کے علماء کے کہ یہ مذہب شیعہ کی تبلیغ رک جائے۔ علماء کو بڑے بڑے قید خانے اور زندانوں میں ڈالا گیا کہ یہ مذہب شیعہ کی تبلیغ رک جائے، لیکن وہ مشیت خدا ہے۔ شیعت مذہب کے ساتھ اللہ کی طاقت کھڑی ہے، اور اس لیے یہ جاری و ساری رہے گا۔ یہ کسی کے خلاف مذہب نہیں ہے، یہ حق مذہب ہے۔ فرمایا حسن میرا موتی ہے، حسین میرا مرجان ہے۔ اور پھر دیکھو، اب دیکھنا یہاں پر یوں ایک نہ موڑ کاٹنا ہے میرے ساتھ کہ بھی حسن کی نسل میں امامت نہیں ہے۔ آگے دیکھو کیسے آتی ہے۔ اللہ نے یہ سلسلہ جاری رکھا، پھر اللہ نے حسن مولا کو جب جناب شہر بانو اور حضرت حسین کی شادی ہوئی تو اس میں سے جو موتی ظاہر ہوا وہ سجاد ہے۔ جو پہنچ گئے ہو، واہ 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 واہ۔ ادھر حسن مولا کو اللہ نے بیٹی دی، جناب فاطمہ بنت الحسن، 5ویں مولا کی پاک اماں ہے۔ سجاد اور پھر وہ بی بی فاطمہ، یہ دونوں مل کر پھر مارا جال بہا رہے ہیں۔ ادھر حسن کا حصہ بھی آ گیا ہے، ادھر حسین کا حصہ بھی آ گیا ہے۔ تو حسن شہنشاہ ہے، حسن سلطان اعظم کا نام ہے۔ جو دشمن علی کی ذوالفقار سے نہیں کانپے تھے وہ حسن کی چپ سے ڈرے۔ ادھر والے تھوڑا تو ہاتھ اٹھاؤ یار، اب تو وقت سمٹ گیا، 10-12 منٹ آپ کے بچ گئے ہیں پیچھے۔ آج صرف جشن ہی جشن ہے، کل پھر حسن مولا کو شروع کریں گے کائنات میں۔ اچھا یہاں پر ایک الزام لگایا جاتا ہے میرے حسن مولا پر، اور جملے پر پورا پنڈال اڑ گئے تو کوئی بعید نہیں کہ آپ اٹھ کے اڑ بھی سکتے ہیں کہ حسن جو معاذ اللہ الزام دشمن لگاتا ہے کہ حسن نے معاذ اللہ بہت شادیاں کی اور بہت طلاقیں دی، شادیاں کرتے تھے طلاقیں دیتے تھے، شادیاں کرتے تھے طلاق دے دیتے تھے۔ الزام ہے علی کے بیٹے پر۔ بدتمیزو، جس حسن نے جودہ جیسی بے حیا بیوی کو طلاق نہیں دی، اس نے باقیوں کو کیا طلاق؟ جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا وہ لنگر شنگر کیا کرے، ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ ہاں جو پہنچ گئے ہو وہ سر نہ مارو یار، جو پہنچ گئے ہو وہ سر نہ مارو یار۔ بسم اللہ۔ نہیں آج میں پھر ایک دفعہ لفظ استعمال کر لیں گا، جس کا پھیپھڑا کام کرتا ہے، چونکہ آواز پھیپھڑے کے زور پہ نکلتا ہے، تھوڑا اونچا بولے، خرچ کرے، حیدری۔ یہ علی کا شہنشاہ بیٹا ہے۔ پھر الزام دیتے ہیں کہ حسن جنگجو نہیں تھا، بہادر نہیں تھا، معاذ اللہ حسن نے کوئی جنگ نہیں لڑی۔ چپ۔ صفین کے میدان میں جو صفین آپ نے سنی ہے نا وہ ٹھیک ہے، میں اس کی تردید نہیں کرتا، وہ ہے ہی ٹھیک، لیکن اس میں بڑے راز ہیں اور بھی۔ صفین کے میدان میں حضرت محمد حنفیہ علی کا بیٹا ہے، علی نے حکم دیا جا محمد حملہ کر کے آ۔ ادھر سے 40,000 تیر چلانے والوں نے علی کے بیٹے کی طرف 40,000 کمان سے تیر نکلا۔ بیٹا علی کا تھا، پیچھے بھی نہیں ہٹا لیکن آگے بھی نہیں بڑھا۔ حضرت محمد حنفیہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب 40,000 تیر کمان سے نکل کر میرے آگے ٹک 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 کے گرنے لگا، میں رک گیا۔ میں نے جو یوں دیکھا، میرا بڑا سلطان، میرا امام حسن ان 40,000 تیروں میں سے یوں گزر گیا جیسے ہوا کو بھی پتہ نہ چلا۔
ہاتھ پورے اٹھاؤ، آج تو خیرات والی رات ہے یار، آج تو اللہ اور 14 خیرات عطا کر رہے ہیں۔ ہاتھ بلند ہے حیدری۔ کیا حسن کے بارے میں بات کی جائے، میرے شہنشاہ کے بارے میں کتنی گفتگو کی جائے آپ کے سامنے میرے بادشاہ کے بارے میں۔ اور جب جنگ فتح ہو گئی اور لوگ واپس آ گئے تو حضرت محمد حنفیہ، یہ لفظ ضرور خریدنا ہے، تھوڑے اداس بیٹھے تھے۔ امیر المومنین نے آ کر محمد حنفیہ کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ حنفیہ کیوں اداس بیٹھا ہے؟ بابا شرمندگی محسوس ہو رہی ہے۔ کس بات کی؟ حسن تیروں سے گزر گئے اور میں رک گیا، پھر علی نے زور سے ہاتھ مارا محمد حنفیہ کی پشت پر، کاندھے پر زور سے۔ فرمایا حنفیہ شرمندگی مقابلے کی اس جگہ پہ ہوتی ہے جب مد مقابل برابر ہو، تیرا حسن سے کیا مقابلہ، تو علی کا بیٹا ہے، وہ محمد کا بیٹا۔ واہ 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 واہ۔ حسن مجتبیٰ کے دسترخوان کے صدقے میں میرا اللہ آپ کے اور سادات کے رزق میں مزید برکت عطا فرمائے، کسی کا محتاج نہ فرمائے، جھولیاں بھر کے جاؤ، سب کو دعا دے رہا ہوں۔ آئے آئے آئے، سمٹ گیا جعفر، پھر کل زندگی باقی تو ملاقات، پھر کل جشن ہے، جتنا بھی حکم ہوگا پھر اس کے مطابق آپ کی نوکری کریں گے، ورنہ تو پتہ ہی نہ چلا اور 5 دن ایسے لگے جیسے 5 گھنٹے ہی گزر گئے۔ حسرتیں کچھ میری رہ گئی، کچھ آپ کی رہ گئی، پھر ملاقاتیں ہوتی رہیں گی انشاءاللہ۔ تو حسن شہنشاہ ہے، اتنا بڑا شہنشاہ ہے۔ اب یوں بات کریں تو بھی مزہ آتا ہے، یوں کریں تو سوچ رہا ہوں کہ میں کس اینگل سے آپ کو حسن مولا کی بات سمجھاؤں کہ حسن نے صلح کی نہیں۔ یہ الزام ہے کہ حسن نے صلح کی، حسین نے جنگ کی۔ نہ حسین نے جنگ کی نہ حسن نے صلح کی، حسین سے جنگ کی گئی، حسن سے بھی صلح کی گئی۔ ایک ہاں مہربانی نہ ڈنڈی نہ مارا کرو، جو آگے آگے بیٹھتے ہو پھر مدد کیا کرو جی۔ ہاں چونکہ حسن سے حکومت مانگی تھی، علی کے بیٹے نے دے دی، لے جا۔ حسین سے بیعت مانگی تھی، حسین میدان میں آ گیا۔ اگر حسن سے بھی بیعت مانگی جاتی تو کربلا پہلے ہو سکتی تھی۔ ہاں سرکار مہربانی مہربانی مہربانی، جو سمجھ جاتے ہو پھر ان کا مجھے دیکھنا پڑتا ہے کہ حوصلہ افزائی کون کر رہا ہے جی۔ علی کے بیٹے کو بلایا گیا کہ چند معاملات طے کرنے ہیں، آپ شام تشریف لائیں۔ میرے مولا تشریف لے گئے، اکیلے، 1-2 غلام، سواری۔ کیا مقام رکھتا ہے علی کا بیٹا، قسم سے۔ چونکہ اس شہنشاہ کا تعارف ہی نہیں کرایا گیا تو اس لیے آپ جو کمال کر رہے ہیں۔ شام میں اعلان ہو گیا علی کا بیٹا آ رہا ہے، چھپے چھپے علی کے نوکر خوش ہوئے، چھتیں بھر گئیں عورتوں کے ساتھ، گلیاں بھر گئیں مردوں کے ساتھ، بے تاب ہے زمانہ علی کے بیٹے کو دیکھنے کے لیے۔ ہائے 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 ہائے، میرے مولا کی سواری شام کے شہر میں داخل ہوئی، آپ کو واہ واہ۔ تو 2 بندے بیٹھے تھے، ایک آنکھوں سے نابینا تھا، ایک ٹانگوں سے معذور تھا۔ تو جیسے میرے مولا کی سواری وہاں سے گزری تو شہنشاہ نے اپنا جو عصا تھا نا ہاتھ میں وہ گرا دیا۔ تو وہ جس کی آنکھیں تھی ٹانگیں نہیں تھیں، اس کی ٹانگیں تھی تو آنکھیں نہیں تھیں۔ وہ جس کی آنکھیں تھی وہ کہتا ہے کاش میری ٹانگیں ہوتی، میں اٹھا کے علی کے بیٹے کو ان کا یہ عصا پیش کرتا۔ تو سرکار نے اپنی سواری پہ بیٹھ کر اسی معذور سے کہا جو ٹانگوں سے معذور تھا، اٹھ کے عصا پکڑا، آپ آباد و شاد رہو، سدا سکھی رہو جو ہاتھ پھیلا پھیلا کے خیرات لے رہے ہو۔ اس نے کہا مولا میں معذور ہوں، فرمایا ہم کہہ رہے ہیں اٹھ۔ ہاں آپ بھی ہاتھ اٹھا لو یار، وہ معذور اٹھ گیا تھا، آپ کے تو ہاتھ ہیں ماشاءاللہ جوانوں کے۔ مولا کیسے اٹھوں؟ فرمایا میں جو کہہ رہا ہوں اٹھ۔ مولا عصا پکڑا، اٹھ کے کھڑا ہوا، ٹھیک ٹھاک۔ میرے مولا کی بارگاہ میں جا کر خوش ہو کے عصا دیا۔ مولا عصا پکڑ کر کہتے ہے تو کنجوس۔ مولا میں نے کیا کنجوسی کی؟ فرمایا خود اٹھ کے آ گیا ہے، عصا اس کی آنکھوں پہ لگا دیتا۔ ادھر والو تھوڑی تو مہربانی کر دو، ادھر زیادہ قیمت مل رہی ہے۔
سمٹ گیا جعفر آپ کے قریب آ گیا ہے. سواری چلتے چلتے دربار کے قریب پہنچی. بادشاہ نے اپنے وزیروں کو حکم دیا ہوا تھا کہ علی کا بیٹا جیسے دربار میں آئے، ایک تو یہ دربار والا جو پردہ یہ نیچے گرا دو. یہ کہتے ہیں آل محمد کا ہم کسی کے سامنے جھکتے نہیں اللہ کے علاوہ، تو جب یہ پردہ یوں کر کے اٹھائے گا جھکے گا تو ہم کہیں گے وہ دیکھو جھکا ہوا ہے. یہ اس نے پلاننگ کی. جیسے علی کا پاک بیٹا اس پردے کے قریب پہنچا، اللہ نے ہوا کو حکم دیا اگر آج نہ چلی پھر تو کبھی بھی نہ چلی. اتنی زوردار شر سے ہوا آئی، پردہ اڑا، علی کا پاک بیٹا دربار میں داخل ہوا. اور انہوں نے یہ سکیم بنائی ہوئی تھی کہ کوئی استقبال کے لیے نہ اٹھے. معاذ اللہ جب اٹھے گا کوئی نہیں تو احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا. مجھے اللہ کی قسم، اللہ کی احدیت کی قسم، تیری سمدیت کی قسم، اس کے لم یلد ولم یولد ہونے کی قسم، اس کے کون کی قسم، آل محمد کی قسم، جس نے کہا تھا نا کہ علی کے بیٹے کا استقبال کوئی نہ اٹھے، سب سے پہلے وہی اٹھا. مولا آپ کے رزق میں، بانیان کے رزق میں اضافہ فرمائے. یار میں دل سے دعا دے رہا ہوں، میری مائیں بہنیں بیٹیاں مرشد زادیاں مالک ان کی دعائیں قبول فرمائے. ڈھیر سارا وقت ہو گیا، 50 منٹ ہو گیا آپ کو مجھے واہ واہ کرتے ہوئے. اگلے 2-4 منٹ میں میں کتنا پیٹ بھر لوں گا، لیکن بنتی بڑی ہے. بسم اللہ. اب میں یہاں پر کبھی نہیں پڑھا میں نے کہ میرے مولا وہاں بیٹھے تو وہاں بیٹھے تو وہاں بیٹھے. جو جگہ شہنشاہ کو پسند آئی سرکار تشریف فرما ہو گئے. کیونکہ آل محمد یہ کوئی تختوں کے کرسیوں کے محتاج نہیں. یہ مصلے پہ ہوں تو بھی عرشی ہے، یہ ممبر پہ ہوں تو بھی عرشی ہے. یہ ان کی ہر مسند ہوتی ہے. میرے مولا تشریف فرما ہو گئے. ڈھیر سارے واقعات ہیں یہاں کے بھی، ان کو نہیں چھوڑتے. چلو تو پھر چلو دھار رہا، اب تو وقت سے مٹ گیا. تو سرکار نے بیٹھے بیٹھے ان میں سے ایک بندہ بولا، اس نے کہا اپنے باپ داداؤں کے عمارتوں کے قصے شروع کرو کہ میرا باپ اتنا امیر تھا، میرا باپ اتنا امیر تھا، میرا دادا اتنا امیر تھا. چونکہ اس کے باپ نے ساری زندگی مصلے پہ چٹائی پہ گزار دی ہے. معاذ اللہ جب ہماری عمارتوں کے قصے سنے گا حسن تو یہ چپ کر جائے گا، بول ہی نہیں سکے گا. 500 یا اس سے بھی زیادہ بندہ تھا جو بولتا رہا. یہ کون ہے دروازے پر جو ویڈیو بنا رہا ہے بھائی؟ یا بیٹھ جو پتہ نہیں، مجھے تو شک ہو جاتا ہے. ہم اپنے آپ پر خود بھی غور کرتے رہتے ہیں. تو یہ سنے گا ہمارے باپ دادوں کے قصے تو یہ چپ کر جائے گا. ان میں سے ایک بولا میرے باپ کے اتنے اونٹ تھے، میرے باپ کے اتنے سونا تھا، میرے باپ کا یہ تھا، میرے باپ کی یہ تجارت تھی، میرے باپ کی وہ تھی، میرے باپ کی وہ تھی، میرے باپ کی یہ تھی. علی کا بیٹا مسکرا کے سنتے رہے. جب سارے چپ ہوئے تو میرے مولا اٹھ کر ان سب کو کہتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں تم نے اپنے باپ داداؤں کے چرچے اونچی آواز میں سنائے ہیں سونے چاندی کے. فرمایا میرے دادا کو تم سارے جانتے ہو، میرے نانی کے تم سارے مقروض ہو. آباد رہو یار. اب آپ نے مدد کر دی ہے سرکار، اب احسان کر دیا خوشاب نے. میں خوشاب کے ہر شیعہ سنی دوست کا مقروض ہوں. میں ہر بندے کے لیے دعا کر رہا ہوں، پاکستان کے لیے دعا کر رہا ہوں، اپنے وطن کے لیے کر رہا ہوں، اپنی فورسز کے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے دعائیں کر رہا ہوں. فرمایا میں حسن. اب یہاں پر بانیان بھی سیدہ ہیں، محلہ بھی سادات شرازیوں کا ہے، اور عزادار سادات مومنین میرے سامنے، غیرت مند طبقہ میرے سامنے تشریف فرمائے. نمازی عزادار ماتمی تشریف فرمائے. جملہ حسن مولا کا ہے، میرا نہیں. کتنا تولا جائے گا، تول سکتے ہی نہیں. حسن فرماتے ہیں تم نے اپنے باپ داداؤں کی سنائی ہے عمارتیں. فرماتے ہیں میں حسن تمہارے سامنے اپنی ماں حوا سے لے کر اپنی ماں بطول تک اپنی ہر ایک ماں کا کردار اونچی آواز میں بتاتا. جیو جیو جیو، ہاتھ بلند، حیدر. جیو سلامت رہو سرکار، ہاتھ بلند، حیدری. فرمایا تم بھی بتاؤ. ایک دو جو حسن مولا کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا رہے ہیں سرکار، انہیں صحیح. میں بسم اللہ جی، تسی بزرگ ہو، تسی ہاتھ نام ہی چاہو تو خیر ہے. فرمایا میں اپنی ہر ماں کا کردار بلند آواز میں بتاتا ہوں.
اور یہی علی کی بیٹی نے شام کے دربار میں یزید سے کہا تھا، وہ جب شور شور کر رہے تھے، تو میری مخدومہ نے وہیں کھڑے ہو کر، چونکہ حسن مولا بھی اسی دربار میں تھے اور سیدہ بھی اسی میں تھی، تو حسن مولا نے بھی یہی اور بی بی نے بھی یہی ایک جملہ کہا، اس کو چپ۔ بندے کہتے ہیں ہاں لکھا ہوا ہے کہ اونٹوں کی گھنٹیاں چپ کر گئیں، ڈھول شول بند ہو گئے، یہ ہو گئے، سب کچھ ہوا ہے، خود حسین چپ کر گئے تھے کہ علی کی بیٹی کہہ رہی ہے چپ تو بس چپ۔ اور 4-5 دفعہ میری مخدومہ نے بلا تسبیح یزید کی طرف اشارہ کیا، چلو یہ تو چپ کر گئے ہیں، تو بول کے دکھا۔ چونکہ سفیر روم نے پوچھا تھا یزید سے کہ یہ جو زنجیروں میں کھڑا ہے حضرت سجاد علیہ السلام کے بارے میں پوچھا، یہ کون ہے؟ کون ہے یہ قیدی؟ تو یزید کے بولنے سے پہلے علی کی بیٹی بول پڑی، بی بی کہتی ہے اس کو کیا پتا یہ کون ہے؟ میں تجھے بتاتی ہوں کہ یہ کون ہے، اور یہ جو کرسیوں پہ بیٹھے ہیں یہ کون ہے؟ اب میں پڑھے لکھے شہر میں کھڑا ہوں، علم کی دھرتی پہ کھڑا ہوں، علماء کا شہر ہے، ماتمیوں کا شہر ہے، بڑے بڑے سرداروں کا شہر ہے، بڑے بڑے عزت والے، اپنی طرف نہیں دیکھنا، میری طرف دیکھتے رہنا ہے، بڑے بڑے نام ہیں خوشاب کے حوالے سے، آپ پولیٹیکل میں دیکھ لیں، آپ سیاست میں دیکھ لیں، آپ ہر حوالے سے بڑا عزت والا شہر ہے۔ عزت والے شہر میں ایک جملہ کہنا ہے مرشد، وہ میں کھول نہیں سکتا، اشارہ سمجھنا ہے، علی کی بیٹی کا جملہ ہے، بی بی کہتے ہیں سفیر روم، یہ جو زنجیروں میں کھڑا ہے یہ بھی میں بتاتی ہوں کہ کون ہے، اور یہ جو کرسیوں پہ بیٹھے ہیں یہ بھی میں بتاتی ہوں کہ کون ہے۔ بی بی کہتی ہے یہ جو زنجیروں میں کھڑا ہے اس کا نام علی ہے، یہ حسین کا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے، علی ابو طالب کا بیٹا ہے۔ بی بی کہتی ہے اس سجاد اس کو مشہور ہے، فرمایا یہ اتنا پاک ہے کہ اس کی ہر ماں کی چادر پر نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور یہ جو کرسیوں پہ بیٹھے ہیں ان میں سے ہر ایک کی ماں سنگسار ہونے کے قابل۔ جیو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ختم ہو گیا جعفر کی گفتگو، کس کس پہلو کو چھڑا جائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، ہر حلالی کو سلام دی، حیدری آئے۔ تو یہی حسن مولا فرما رہے ہیں، اور میرے مولا نے جلال کی حالت میں وہاں خطبہ دیا تھا پورا، فرمایا میں حسن ابن علی ہوں، میں خلیفۃ اللہ بھی ہوں، میں خلیفہ رسول بھی ہوں، میں خلیفہ علی بھی ہوں، اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے میں دن کو رات کر دوں، رات کو دن کر دوں، یمن کو شام کر دوں، شام کو یمن کر دوں، مشرق کو مغرب کر دوں، مغرب کو مشرق کر دوں، مرد کو عورت کر دوں، عورت کو مرد کر دوں۔ بد نصیبی جب بندے کو گھیر لے نا تو مت ماری جاتی ہے، اور خدا کرے کسی کی مت نہ ماری جائے، یہ ہمیشہ بزرگ دعا دیتے ہیں۔ تو ایک کی مت ماری گئی، وہ وہاں سے اٹھا، اس نے کہا تیرا باپ بھی ایسے باتیں کرتا تھا، یمن بھی کبھی شام ہوا، کبھی شام بھی یمن بنا، کبھی مرد بھی عورت بنی، کبھی عورت بھی مرد بنا۔ علی کے بیٹے نے اور کچھ نہیں کہا، صرف اسے دیکھا، فرمایا تجھے عورت ہوتے ہوئے یہاں کھڑے ہوئے شرم نہیں آ رہی ہے؟ اب میں یہاں پر کچھ بھی نہیں کر سکتا، میں بڑا ایک نا قسم سے، میں منبر کے بڑے تقاضے ہیں وہ مجھے بڑے یاد ہیں۔ اس نے کھڑے کھڑے جو اپنے اوپر غور کیا، ہاں جی، پگڑی پگڑی نہ رہی، اوڑھنی بن گئی۔ بس جیسے وہ جانے لگی، آیا تھا جا رہی ہے، جانے لگی۔ کتنی بڑی داد آپ نے دی، اس کے بعد میری بنتی نہیں، لیکن بنتی بہت زیادہ ہے، میری واہ واہ نہیں ہے، واہ واہ چلو مجھے ہوگی، سلام تو حسن مولا کو ہی ہونا ہے نا۔ میرے شہنشاہ نے جب دربار سے نکلی تو میرے مولا نے پیچھے سے آواز دی، خوشخبری سنتا جا، تجھے عورت بنا دیا ہے، گھر بیٹھے تیری بیوی کو مرد بنا دیا۔
ہی جملے میں علی کے بیٹے نے دو فیصلے کر دیے. فرمایا تھا شام کو یمن کر دوں، یمن کو شام کر دوں، مرد کو عورت کر دوں، عورت کو مرد کر دوں. مرد شامی تھا، عورت یمن کی تھی. مرد عورت ہو گیا، عورت مرد ہو گئی. شام یمن ہو گیا، یمن شام ہو گیا، پیکے سورے ہو گئے. کیلنڈر اللہ اکبر. ختم ہوگی میری گفتگو. کیلنڈر آپ آدھو شاد رہو. اگلے جملے پر آپ اٹھ کے نعرے نہ مارو تو پھر میں علی ہے بس سننا پھر کلندر کا نعرہ لگاتے ہیں. وہ بھی اڑ جائے گا، یہ اڑ کے لگائیں گے، ورنہ تو پھر سادات کی خیرات ہی مجھے نہ ہوئی. دن 4-5 گزرے، سارے شام کے بڑے بڑے اسے لے کر وہ جو عورت بن کے بدبخت گیا تھا حسن مولا خدمت میں پیش ہوئے. جب نہ رسول اللہ آپ بڑے کریم خاندان کے مالک ہیں. فرمایا ہون ٹھیک ہوئے ہو، کیا کرنے آئے ہو؟ مولا اسے معافی دے دیں. دعویٰ میں کر کھڑا مولا میری جرت نہیں ہے، خدا کرے کہ یا یہی رہیں یا فرشتے بھیج، عزت بچائیں، کیونکہ بات بڑی ہے نا. جملہ حسن مولا کا ہے. مولا فرماتے ہیں کیا بات؟ مولا اسے معافی دے دیں، اسے معافی دے دیں، اسے معافی دے دیں. اٹھا جلال کی عالم میں حسن شہنشاہ ان کو دیکھ کر کہتے ہیں معافی ملے گی لیکن کچھ عرصے کے بعد. سخی عرصہ کیسا؟ فرمایا ابھی اس نے ایک بچے کو جنم دینا ہے. ہاتھ نیچے نہ کرنا. ابھی جو نہ لڑکا ہوگا نہ لڑکی، وہ شام کی گلیوں میں ناچ ناچ کے دنیا کو بتائے گا خبردار علی کے بچوں سے مذاق نہ کرنا. حیدر حیدر. امام زمان علیہ السلام آپ کی رزق میں برکت عطا فرمائے. حسن مجتبیٰ کی نالین کے صدقہ میں سادات شرازی برادران سرداروں کی محنت اور آپ کی آمد کا صلہ سید کونین اجر عظیم عطا فرمائے. میرا اللہ کسی کا محتاج نہ فرمائے حسن مجتبیٰ کے صدقہ میں. میرا اللہ جتنے بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما. میرے بزرگ جتنے تشریف لاتے ہیں ان کو صحت زندگی مزید عطا فرما. جتنے جوان ہیں ان کو کامیابیاں عطا فرما. جنہوں نے یہ 5 دن کا اہتمام کیا ہے سادات عظام ان کے مرحومین حاضرین کے مرحومین اور شہداء کے درجات مزید بلند فرما. جتنے عزادار جو ہاتھ بلند ہیں تیری بارگاہ میں میرا اللہ حسن مجتبیٰ کی نالین کے صدقہ میں ہمارے گناہ معاف فرما کر دعائیں قبول فرما. اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیم وحافظ وقائد وناصر ودلیل معینا حتی تسکنہ ورزقہ ومتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد صلی